بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حق یہ بنتا ہے کہ جب بھی انسان ایک مجلس میں شریک ہو تو اپنے معبود کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے ہم جیسے گنہگار بندوں کو نوازا ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو، کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہاں مجالس سرکار سید الشہداء میں جو آپ کے آنسو غم امام میں نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کو جگہ رومال صدیقہ طاہرہ میں ملتی ہے۔ بہت بڑا مرحلہ ہے کہ ہمارے آنسو رومال صدیقہ طاہرہ میں جائیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک بہترین جو اس فرش مجلس سے ہمیں درس لینا ہے اور پیغام لینا ہے، وہ ہجرت کا پیغام لینا ہے۔ یعنی ہم جہاں پر ہیں وہاں سے نکل آئیں، اخلاق کے لحاظ سے، اپنی عادتوں کے لحاظ سے، اپنی زبان کے لحاظ سے، اپنی آنکھوں کے لحاظ سے۔ بہت اہم مرحلہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنا مجالس امام حسین آپ کو مقدس بنا دیتی ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ۔ مولا فرماتے وہ آہیں جو تم ہماری مظلومیت پر بھرتے ہو۔ آپ جب نام امام حسین سنتے ہو نا، آپ جب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ہوئے مظالم کو سنتے ہو تو آپ کی ایک آہ نکلتی ہے، آپ گریہ وزاری کرتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہم پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو سن کر جو آہیں تم بھرتے ہو وہ آہیں نہیں ہوتیں، وہ آہیں سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہیں۔ وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادًا، اور وہ جو تمہارا دل مغموم ہوتا ہے، محزون ہوتا ہے، وہ محزون اور غم میں آنا وہ عبادت ہے۔ عجیب مرحلہ ہے خدا کی قسم۔ روایات کی دنیا میں مجھے دو مقام پہ ملا، ایک یہی مظلومیت اہل بیت پر جو آہیں بھرتے ہیں وہ تسبیح ہے، اور دوسری جگہ ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ اگر آپ غور فرمائیے خطبہ شعبانیہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ماہ مبارک رمضان کے لیے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، جو مہینہ آنے والا ہے وہ برکت کا، رحمت کا، مغفرت کا ہے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی میں بلایا گیا ہے۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں تمہیں مکرم بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں تم سانسیں لیتے ہو تو یہ سانس نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ سانسیں تسبیح پروردگار عالم ہوتی ہے۔ ایک ماہ مبارک رمضان میں یہ مرحلہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور دوسرا نفس المحموم لظلمنا تسبیح۔ پیغمبر نے فرمایا جب تم ماہ مبارک رمضان میں خدا کے مہمان ہو جاتے ہو تو یہ مہمانی تمہیں اتنا مقدس کر دیتی ہے کہ جب سانس لیتے ہو تو ہر سانس سبحان اللہ کا ثواب ہے۔ اسی طرح جب فرش مجلس پر آ کر آپ گریہ و زاری کرتے ہو، حزن و غم آپ کے وجود میں آتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ۔ وہ جو آہیں غم سرکار سید الشہداء میں تم بھرتے ہو یہ آہیں نہیں ہیں، یہ سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہیں۔ آپ ذرا انصاف کریے خدا کی قسم، کہاں پر لا کر حسین ابن علی نے ہمیں بٹھا دیا ہے کہ ہم اتنے مقدس ہو جاتے ہیں کہ اب اگر آہیں بھریں تو آہیں آہیں نہیں ہیں، سبحان اللہ کا ثواب ہے۔ اب یہاں خود ایک پورا ٹاپک ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تسبیح خدا کسے کہتے ہیں، بس اشارہ کر دوں کہ دین کے رکن کا نام نماز ہے، نماز کے رکن کا نام رکوع اور سجدہ ہے۔ رکوع کے اندر جس چیز کو واجب قرار دیا گیا ہے آپ کے لیے پڑھنے کو، وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ و سبحان ربی العلی و بحمدہ، یعنی دین کے رکن کا نام نماز، نماز کے رکن کا نام رکوع، رکوع کے اندر جو ذکر آپ کو کرنا ہے وہ تسبیح ہے، یعنی اتنا اہم مرحلہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ سانسیں
وہ آہیں جو تم بھرتے ہو ہمارے غم میں، وہ سانسیں نہیں ہوتی ہیں، وہ سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ تقدس، یہ برکت آپ کو محرم الحرام میں حاصل ہے، ایام اعضاء میں حاصل ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک ایک لمحہ اس ایام اعضاء کا بہت اہم ہے، بہت اہم ہے میری زندگی کے لیے، میری لائف کے لیے، مجھے چینج ہونے کے لیے، مجھے تبدیل ہونے کے لیے۔ لہٰذا کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وقت تمام ہو گیا، جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ محرم الحرام اور سفر اور ربیع الاول وہ عظیم مہینہ ہے جہاں پر آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں آپ ضیف اللہ یعنی خدا کے مہمان بنتے ہو، اسی طرح آپ کو ماہ محرم میں مہاجر الی اللہ بننا ہے، یعنی اللہ کی جانب ہجرت کر جانا ہے، اللہ کی جانب چلے جانا ہے۔ بہت سی چیزیں آپ غور فرمائیے گا میرے دوستو عزیزو، بہترین موقع ہے اہل بیت کے ساتھ ہونے کا، چونکہ قرآن ہمیں واضح لفظوں میں کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرش مجلس پہ آئے ہو، بہترین موقع ہے خدا کی قسم، یہیں سے قرآن کے اس حکم پر عمل کیا جائے، اور نہ فقط زبان سے بلکہ اپنے کردار سے سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ فقط زبان سے سچوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے، میرا کردار، میرا کیریکٹر، میری عادتیں سب سچوں کی طرح ہو جائیں جو قرآن کہنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک روایت دیکھا، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے، اگر آپ اپنا کردار ان کے کردار سے شبیہ بنا لو، ان کا کردار تو نہیں ہو سکتا نا بھائی، وہ معصوم ہیں، لیکن ایک شباہت، ایک سملیرٹی میرے کردار میں آ جائے تو معصوم فرماتے ہیں تم دنیا میں کہیں پر بھی رہو ہمارے ساتھ ہو۔ ایک روایت عجیب ہے، جناب محمد ابن مسلم، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، کوفہ ان کا وطن ہے، رہنے آئے ہیں مدینہ مولا کی زیارت کو۔ روایت میں ملتا ہے کہ محمد ابن مسلم جب کوفے سے چلے مدینے کی سمت مولا کی زیارت کرنے کے لیے، بہت سے اور لوگ جناب محمد ابن مسلم کے ساتھ تھے، اور جب راستے میں پہنچے ہیں تو ناگہانی محمد ابن مسلم کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ ساتھ میں آنے والوں کو لگا کہ محمد ابن مسلم اب بچ نہیں پائیں گے، لیکن حیات تھی، مدینے تک نہ جانے کیسے پہنچے، اور جب مدینے میں آئے ہیں ایک جگہ قیام کیا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی توان نہیں ہے کہ مولا کی زیارت کو جا سکیں۔ ان کے ساتھی گئے مولا کے حضور میں، اور انہوں نے جا کر بتایا کہ مولا ہم آپ کی زیارت کو آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ محمد ابن مسلم بھی آئے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے وہ آپ کی زیارت کو آ سکیں۔ حضرت نے پانی لیا اور ایک برتن میں وہ پانی ان ساتھیوں کو دیا اور کہا جا کر محمد ابن مسلم کو کہو کہ اس پانی کو پئیں۔ محمد ابن مسلم کو مولا کا وہ پانی ملا۔ اب ظاہر سے بات ہے حضرت کے دست مبارک سے اگر پانی ملے گا تو شفا تو ہونی ہی ہے۔ محمد ابن مسلم نے وہ پانی پیا، پانی پی کر محمد ابن مسلم بالکل پہلے کی طرح حالت صحت میں لوٹے اور آئے مولا کے حضور میں۔ آنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، مولا نے جواب دیا۔ اب اس کے بعد محمد ابن مسلم فقط مولا کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، مولا کو دیکھے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا محمد ابن مسلم کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہ مولا میرا شہر کوفہ ہے، آپ رہتے ہیں مدینے میں، کوفے سے مدینہ آنا آج کے زمانے میں شاید آسان ہے، لیکن اس زمانے میں آپ سوچ سکتے ہیں کتنی سختیوں، کتنے مصائب، کتنے آلام برداشت کر کے آدمی سفر کرتا تھا۔ کہ مولا وہاں سے آنا میرے لیے بڑا سخت ہے،
آپ کی زیارت سے محروم رہ جاتا ہوں، آپ کا دیدار نہیں ہو پاتا۔ حضرت نے فرمایا ایک جملہ جو میں پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مسلم فرق نہیں کرتا کہاں رہتے ہو، جہاں رہو ہمارے ساتھ رہو۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ مسلم کہاں رہتے ہو، جغرافیائی لحاظ سے آپ کہاں رہتے ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کردار کے لحاظ سے اگر حضرت کے ساتھ ہو تو حضرت فرماتے ہیں تم ہمارے ساتھ ہو، گرچہ جغرافیہ کے لحاظ سے، گرچہ زمین کے لحاظ سے دوری ہے، لیکن اگر کردار کے لحاظ سے قربت ہے تو معصوم فرماتے ہیں تم ہمارے ساتھ ہو۔ اب آپ سمجھیں میں جس جانب آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، ماہ محرم میں ارادہ یہ کیجئے اور محکم ارادہ کریے، مضبوط ارادہ کریے، چونکہ جہاں پر آپ بیٹھے ہو یہ فرش مجلس اس بی بی نے بچھایا ہے کہ سختیوں نے، مصائب نے، آلام نے زینب کے ارادے میں کمی نہیں لا سکے۔ کتنی سختیاں آئیں، کتنے مشکلات آئے، کتنے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کہیں پر زینب سلام اللہ علیہا کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آئی۔ اسی بی بی نے یہ فرش مجلس بچھایا ہے، لہٰذا یہاں آنے والوں کے اندر بھی ارادہ اتنا محکم ہو، سختیاں جتنی زیادہ ہوں، مصائب جتنے زیادہ ہوں، لیکن وہ پکا ارادہ یہ کر لیں کہ مولا ہم اپنے کردار کو آپ کے کردار کا شبیہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ طے تو کرو، آپ ارادہ تو کرو، مدد وہ کریں گے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں تو بہت دور ہوں، میں کہاں حضرت کے قریب جا سکتا ہوں، نہیں، آپ کا کام ارادہ کرنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ خدا کی قسم ارادہ کرو، یہ نکال لیتے ہیں۔ آپ ہاتھ تو بڑھاؤ، آپ ہاتھ تو بڑھا کر دیکھو، مولا میں نکلنا چاہتا ہوں اس وادی معصیت سے، میں نکلنا چاہتا ہوں گناہوں کے دلدل سے، میں نکلنا چاہتا ہوں ان برائیوں کے کردار سے۔ آپ کا کام ہاتھ بڑھانا ہے۔ حسین ابن علی صرف سن 61 ہجری کے لیے نجات کی کشتی نہیں تھے، بلکہ حسین کی نجات کی کشتی آج بھی رواں دواں ہے اور قیامت تک رواں دواں رہے گی۔ بس پکارو میرے مولا، میں آنے کو تیار ہوں، حضرت حر کی طرح تمہیں نکال لیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جس نے بھی ارادہ کیا، خدا کی قسم جس نے بھی ارادہ کیا نکلنے کا، انہوں نے اسے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، فرش مجلس پر بیٹھ کر یہ ارادہ بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کردار سے نکلنا چاہتا ہوں، میں جہاں پر ہوں وہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ میرا کردار مجھے پتہ ہے نا، مجھے معلوم ہے میں کیا رکھتا ہوں، میرا کیریکٹر کیا ہے، میں نکلنا چاہتا ہوں، مولا آپ میری مدد کرو گے؟ حضرت فرمائیں گے ہاں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ بھری پڑی ہے کہ اہل بیت نے کیسے کیسے لوگوں کو گناہوں کے دلدل سے نکالا اور اس مقام اور اس بلندی پر پہنچا دیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا، آپ نے نام سنا ہوگا ابو بصیر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور نہایت معتمد اصحاب میں سے ہیں۔ بہت زیادہ روایتیں ابو بصیر سے ہم تک پہنچی ہیں، ان لوگوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ ابو بصیر رہنے والے ہیں کوفے کے۔ کبھی کبھار آپ نے بھی احساس کیا ہوگا، اگر ایک دیندار آدمی ایک ایسے پڑوس میں چلا جائے جہاں پر ہر دم گانا اور یہ اور نہ جانے، تو کافی تکلیف ہوتی ہے مومن کو کہ کہاں آ کر پھنس گیا ہوں۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں میں کہاں چلا آیا ہوں یہاں پر۔ ابو بصیر کا کوفے میں جہاں گھر تھا اس کے بغل میں ایک گھر تھا ایک ایسے انسان کا جو بے دین تھا۔ ہر وقت اس کے گھر میں محفل عیش و نوش برگزار رہتی تھی، ہر دم رقص گانا نہ جانے کس کس طرح کی آوازیں آتی تھی۔ ابو بصیر کافی پریشان تھے، کافی پریشان تھے۔ کئی مرتبہ ٹوکا بھی کہ کیا کام کرتے ہو، پڑوسیوں کو کیوں اذیت کرتے ہو، تمہارے گھر سے ہمیشہ رقص و گانے کی آواز آتی ہے، محفل عیش و نوش برگزار رہتی ہے۔ کئی مرتبہ ٹوکنے کے بعد ایک مرتبہ
اس شخص نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر تمہارے پاس صادق آل محمد ہے، میرے پاس نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا علاج ہو جائے اور میں راہ راست پہ آ جاؤں تو ان سے کہو کہ وہ مجھے اس گناہ کے دلدل سے نکالیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں جہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، ان سے کہو کہ وہ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکالیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں اسی سال مجھے حج نصیب ہوا، حج کے بعد میں مولا کی زیارت کو گیا، چونکہ یہ دستور تھا ہمیشہ حج کے بعد اہل بیت کے چاہنے والے بارگاہ اہل بیت میں حاضر ہوتے تھے۔ کہ جب حج کے بعد میں صادق آل محمد کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا مولا میرا ایک پڑوسی ہے، اس پڑوسی کو ہر طرح کے فسق و فجور میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، مجھے بھی کافی پریشانی ہوتی ہے اس کے پڑوس میں رہنے میں۔ مولا میں نے اسے ٹوکا، اس نے کہا کہ اگر میرا علاج کرنا چاہتے ہو تو تم نہیں کر سکتے، تم جا کر مولا سے کہو وہ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکالیں۔ حضرت نے فرمایا ایسا کہا ہے؟ کہا ایسا کہا ہے۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، غور فرمائیے گا میرے دوستو عزیزو، محرم ہے، 10-12 دنوں سے آپ رو رہے ہو، آپ کے دل نرم ہیں، اس وجہ سے یہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ ابھی تبدیلی کا وقت ہے، ابھی چینجنگ کا وقت ہے، ابھی بدلاؤ کا وقت ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہے تو جا کر اپنے اس پڑوسی سے کہنا اخرج مما انت فیہ انا ازمن لک الجنہ، وہی ہجرت کی بات جو میں گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا اپنے اس پڑوسی سے کہنا وہ جہاں پر ہے وہاں سے نکل آئے، اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ اخرج یعنی ہجرت کرو، نکلو، تو گناہوں کے دلدل میں تو نہیں پھنسے رہنا ہے نا، ارادہ تو کرو، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت نے فرمایا اس سے کیا کہو اخرج مما انت فیہ انا ازمن لک الجنہ، اس سے کہو کہ وہ اس جگہ سے نکل آئے، یعنی وادی معصیت سے نکل آئے، اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں مولا کا یہ پیغام لے کر میں کوفے کی سمت روانہ ہوا۔ اب جب میں کوفہ پہنچا تو دستور ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب کوئی زیارت سے آتا ہے تو مومنین اس کی زیارت کو جاتے ہیں، اس سے ملاقات کو جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے۔ حتیٰ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی زیارت سے آئے تو جلدی اس کی زیارت کو جاؤ، ایسا نہیں کرو کہ نہیں سنڈے آئے گا تو دیکھا جائے گا، پھر اگلے ہفتے دیکھا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں جیسے ہی وہ آئے، جیسے تمہیں موقع ملے فوراً جاؤ۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ وہاں سے وہ تحفہ لے کر آیا ہے۔ کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ نور کا تحفہ لے کر آیا ہے، چونکہ جب اس کا بدن ذریع ہے امام حسین سے مس ہوا ہے، اب اس کے وجود میں نور ہے، جتنی جلدی دنیا میں مبتلا ہونے سے پہلے تم اس سے زیارت کر لو گے تمہارے اندر بھی وہ نورانیت آ جائے گی۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی دستور تھا، لوگ آتے تھے، تمام کوفے کے مولا کے چاہنے والے ابو بصیر کے پاس آئے، تقبل اللہ، خدا قبول کرے، اعمال قبول کرے۔ یہ شخص جس کے بارے میں ابو بصیر نے چھٹے امام سے بتایا تھا وہ بھی آیا، پورا مجمع جب آ گیا اور تقبل اللہ اور خدا اعمال قبول کرے کہہ کر جانے لگا، تو یہ بھی یہ جملہ کہہ کر جانے لگا۔ ابو بصیر نے کہا تم بیٹھو، تم سے کام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے دوستو عزیزو، تم بیٹھو، تم سے کام ہے۔ کہ مجھ سے کام ہے؟ کہاں؟ جب پورا مجمع چلا گیا، ابو بصیر نے کہا تمہاری بات میں نے اپنے مولا کو بتایا، مولا نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا خدا کی قسم، دیکھو آپ ہاتھ تو بڑھاؤ، وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ کہاں کسی ڈوبتے ہوئے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ان کا تو کام ہی نجات دینا ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھا کر کہو تو مولا میں اس وادی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کہا یہ جملہ جب میں نے کہا اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کہا مولا نے مجھے سلام کہا ہے؟ کہا مولا نے تجھے سلام کہا ہے اور تیرے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ کہا میرے لیے حضرت نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضرت نے فرمایا اخرج مما انت فیہ انا ازمن لک الجنہ، جہاں پر ہو وہاں سے نکل آؤ،
ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں۔ یہ ایک جملہ خدا کی قسم میں نے عرض کیا نا، ہجرت کرنے کے لیے بہت ٹائم نہیں چاہیے کہ کل سے نماز پڑھوں گا، پرسوں سے جھوٹ بولنا چھوڑوں گا اور نرسوں سے غیبت کرنا چھوڑوں گا، نہیں، ارادہ کیو، مرد کی طرح جب ارادہ کر لو۔ شجاعت یہاں پر ہے، ہر جگہ زور بازو میں شجاعت تو نہیں ہوتی ہے، نہیں، یہ بار بار آپ کا نفس آپ کو بہکاتا ہے، آپ ارادہ کرو، محکم ارادہ کرو، اور یہ نہیں کل پرسوں نہیں۔ مہاجر ٹائم نہیں لیتا، مہاجر کو اگر سمجھ میں آ گیا کہ یہ جگہ میرے رہنے لائق نہیں ہے تو پھر وہ ٹائم نہیں لیتا، بلکہ اسی وقت ارادہ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جب بھی ہم ٹائم لیتے ہیں نا تو نہیں ہو پاتا۔ کل سے نماز پڑھیں گے، اگلے سال سے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، اس سال حج واجب ہوا، اس سال نہیں، اگلے سال دیکھا جائے گا، یہ اپنے ٹائم لیا ہے۔ تو وہ جو فرما رہی، اس کا مطلب ابھی آپ کا ہجرت کا ارادہ نہیں ہے۔ ابو بصیر نے ایک جملہ کہا، مولا نے فرمایا اخرج مما انت فیہ انا اضمن لک الجنہ، تو نکل آ وہاں سے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ کہتا یہ جملہ میں نے کہا، وہ میرے گھر سے سر جھکا کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد دیکھیں، اب اس کو کہتے ہیں شجاعت، اس کو کہتے ہیں بہادری، کہتے ہیں کچھ دنوں بعد اس نے کسی سے مجھے بلوایا۔ میں جب اس کے گھر پہنچا تو دروازے کے پیچھے سے، یعنی پورا دروازہ اس نے کھولا نہیں، دروازے کے پیچھے سے اس نے کہا ابو بصیر، مولا کا جو حکم تھا نا، کیا حکم تھا کہ جن گناہوں میں ہو ان سے نکل آؤ، اتنی ہمت تم دکھاؤ، ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں۔ کہا ابو بصیر، میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب مال حرام تھا، چونکہ میں ان ظالم حکومتوں کا اعلی کار تھا، نہ جانے کہاں کہاں کے پیسے تھے، میں نے سب جن کے مال مجھے یاد تھے کن سے لوٹا ہے انہیں لوٹا دیا، جن کے بارے میں نہیں معلوم تھا بعنوان رد مظالم لوٹا دیا۔ اب میرے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، مہاجر اس کو کہتے ہیں۔ مہاجر یہ تھوڑی نہیں سوچتا میرا کیا ہوگا، اب اگر میں نے بازار میں جھوٹ نہیں بولا تو کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ خدا کے بندے یہ نہیں سوچتے، کیونکہ خدا کو بندوں کو معلوم ہے کہ کوئی کائنات میں میرا مددگار ہو نہ ہو، اگر میں خدا کی راہ میں نکلا ہوں تو پوری کائنات مجھے تنہا چھوڑ سکتی ہے، میرا خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ یاد رکھو، اتنا ارادہ کرو، یہ توکل علی اللہ کرو، بھروسہ کرو۔ ہمیں دنیا والے بتا دیں نہیں، مارکیٹ میں سب جھوٹ بول رہے ہو، آپ نہیں بولو گے تو آپ کا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا، نہیں ہوگا میرے دوستو عزیزو۔ سچ، صداقت، میں انشاءاللہ کل یہ ہجرت کے باب میں ایک اہم خط جو مولا کا ہے آپ کے نام وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آج اس گفتگو کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ کیا کہا کہ ابو بصیر میں نے سب واپس کر دیا، سارے گناہوں سے توبہ کر لیا، یعنی گویا میں مہاجر ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا بھی نہیں ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے کوفے کے شیعوں سے مدد مانگی کہ بھائی اس آدمی نے اپنا سب کچھ دے دیا، چونکہ اس کا سب کچھ مال حرام تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے کپڑے دیے، یہ دیے، وہ دیے، بہرکیف ایک مختصر سی زندگی گزارنے لگا۔ اس کے بعد چند دنوں بعد ابو بصیر کہتے ہیں وہ بیمار ہوا، اور سخت بیمار ہوا، اور اس نے ایک پیغام بھیجنے والے کو بھیجا میرے پاس اور کہا کہ ابو بصیر کو بلا لاؤ۔ کہ میں جب پہنچا تو وہ جانکنی کے عالم میں تھا، حالت احتضار میں تھا۔ حالت احتضار بڑی سخت حالت ہے میرے دوستو عزیزو، انشاءاللہ میں اپنے جوانوں سے بیان کروں گا کہ منازل الآخرہ شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اس کو کبھی کبھار پڑھیں۔ اس میں بتایا ہے کہ احتضار کے وقت بڑی سختیاں ہیں، بڑی سختیاں، کیا کرو کہ احتضار کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ احتضار کی حالت میں تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو میری طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ ابو بصیر، جو مولا نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جو مولا نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ میرے دوستو سمجھ میں آیا؟ اگر اہل بیت کی راہ میں تم ہجرت کر جاؤ تو قیامت میں جنت نہیں دیکھو گے، اسی دنیا میں تمہیں وہ جنت دکھا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کہ مولا نے جو وعدہ کیا، مولا نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کر دیا۔ کب اہل بیت نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا؟ کس سے وعدہ وفا نہیں کیا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ۔ یہ ہم ہیں، کوتاہیاں کمیاں ہماری جانب سے ہیں، ان کی جانب سے تھوڑی نہیں کمی ہے۔ انہوں نے کب اپنا وعدہ وفا نہیں کیا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ۔ جس سے جو وعدہ کیا وہ وفا کیا یا نہیں کیا؟ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کر جاؤ، نکل آؤ، انہوں نے وعدہ وفا کیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں پھر جب دوبارہ میں حج پہ گیا، مولا کے گھر میں جب صحن ہوتا ہے نا، گھر میں پہلے ایک آنگن ہوتا ہے، کبھی میں نے دالان میں قدم رکھا تھا، حجرے کے اندر سے آواز آئی مولا کی، ابو بصیر تمہارے دوست کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا وفا کر دیا۔ تو جو فرما رہے مطلب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام آپ کو بار بار بلا رہے ہیں، اپنی جانب بلا رہے ہیں۔ یہ اپنی جانب کیوں بلا رہے ہیں؟ خدا کی قسم بعضوں کو لگتا ہے کہ یہ مجمع جمع ہو جائے گا تو اہل بیت کا مرتبہ بڑھ جائے گا، عظمت بڑھ جائے گی۔ واقعاً ہماری اتنی اوقات ہے، ہماری اتنی ویلو ہے کہ ہم آ کر عظمت امام حسین بڑھا سکیں۔ پوری کائنات اگر حسین ابن علی کی عزاداری کرنا چھوڑ دے تب بھی عظمت حسین پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ حسین تمہیں بلا کر اپنا مجمع نہیں جمع کر رہے ہیں، بلکہ تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ نجات دیں۔ واحد وہ کشتی ہے جو چلا چلا کر ڈوبنے والوں کو بلاتی ہے۔ ہمیشہ دستور یہ رہا ہے کہ ڈوبنے والا نجات دینے والے کو بلاتا ہے، یہاں نجات دینے والا ڈوبنے والوں کو بلا رہا ہے۔ یہ دنیا کی واحد وہ کشتی ہے جہاں نجات دینے والا بلا رہا ہے، ہم نہیں آ رہے، ہم قریب ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو 2 دن سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، عجیب آیت ہے، خدا کی قسم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان لبیک کہو خدا اور رسول کی آواز پر۔ عجیب مرحلہ ہے، اے صاحبان ایمان لبیک کہو خدا اور رسول کی آواز پر۔ کیوں؟ یہ کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ کہ یہ بلا رہے ہیں لما یحییکم، ان چیزوں کی جانب بلا رہے ہیں کہ جن چیزوں سے تم زندہ ہوگے۔ یعنی ابھی تم صحیح معنوں میں زندہ نہیں ہو۔ میں نے کل شاید عرض کیا تھا، یہ جو زندگی ہے نا، سانسوں کا آنا جانا، یہ زندگی تو حیوانات کے پاس بھی ہے، یہ زندگی جانوروں کے پاس نہیں ہے، یہ زندگی تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ پھر ہم اشرف المخلوقات کہاں سے ہو گئے؟ تو وہ جو فرما رہے ہیں اگر یہی زندگی ہے تو یہ تو جانوروں کے پاس ہے، مجھے کیوں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے؟ کیوں خدا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ کہ یہ حیات حیوانی ہے، اہل بیت تمہیں بلا رہے ہیں ایک ایسی حیات کی جانب جو حیات انسانی ہے، اور وہ حیات انسانی اگر مل جاتی ہے تو یاد رکھنا اس حیات کے بعد کوئی حیات نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے جملہ۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، میں جس جانب آپ کو ان دنوں لے جاؤں گا، ہجرت نکلو، خدا کی قسم میں بھی نکلوں، آپ بھی نکلو اس کردار سے۔ ہم نہ جانے کتنے سال سے محرم میں فرش مجلس پہ آ رہے ہیں، الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب بھی جو بیداری ہماری قوم میں ہے اسی فرش مجلس کی برکت سے، اور کہیں سے نہیں ہے۔ کہاں سے سیکھا آپ نے دین؟ کہاں سے معلومات ہوئی آپ کو اسلامی؟ کہاں سے آپ نے ہسٹری جانا؟ کہاں سے آپ نے کلام جانا؟ کون آپ میں سے یونیورسٹی میں کلام پڑھ کے آیا تھا؟ کسے اسلامی ہسٹری اسکولوں میں پڑھائی گئی؟ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ۔ یہی فرش مجلس ہے جس نے آپ کو عقائد بھی پڑھائے، اسی فرش مجلس سے آپ کو اسلام کی تاریخ بھی معلوم پڑی، اسی فرش مجلس سے آپ کو نماز بھی پتہ چلی، اسی فرش مجلس سے آپ کو روزہ بھی پتہ چلا۔ یہی فرش مجلس ہے جو تمام چیزوں کو سنبھالے ہوئے۔ خدا کی قسم یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے، لیکن واقعاً اس فرش مجلس سے میں نے وہ حاصل کیا جو حق تھا اس فرش مجلس کا۔ اسے کسی اور نے برگزار نہیں کیا ہے، علی کی بیٹی نے برگزار کیا ہے،
عالمہ غیر معلمہ نے برگزار کیا ہے، جس کے بارے میں امام معصوم نے کوفے کے بازار میں کہا یا اماں اسکتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں خاموش ہو جائیے، خدا کی قسم، خدا کی حمد ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہو۔ اس عالمہ غیر معلمہ نے یہ یونیورسٹی بنائی ہے، یہ فرش مجلس بنایا ہے جہاں سے انسان کو ہجرت کرنے کا ہنر سکھایا جاتا ہے، جہاں سے انسان کو اپنے کردار سے نکل کر ایک دوسرے کردار تک پہنچنے کا ہنر بتایا جاتا ہے۔ ہر مجلس خدا کی قسم آپ کو حسین سے قریب کرے، ہر مجلس آپ کو خدا کی قسم امام وقت سے قریب کرے، ہر مجلس ہونا یہی چاہیے کہ ان مجلسوں سے ہم ایک قدم اپنے مولا کے قریب ہو سکیں، چونکہ یہ مجلسیں ہجرت سکھاتی ہیں، یہ مجلسیں نکلنا سکھاتی ہیں، وہاں نہ رکو جہاں پر ہو تو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جسے بھی اگر نکلنا ہے، چونکہ ہم سب مہاجر ہیں، ہم سب کو ایک جگہ رکنا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، پانی اگر رک جائے نا تو بدبودار ہو جاتا ہے، پانی اگر رک جائے تو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، پانی اگر بہہ رہا ہو تو حیات بانٹتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اگر ایک جگہ زندگی آ کر محدود ہو جائے تو اس کا معنی نہیں ہے، زندگی بہنی چاہیے، اور بہنی کہاں چاہیے؟ اوپر کی طرف ترقی ہونی چاہیے۔ آج اس سال 1444 ہجری میں جو محبت حسین ہے، یہ محبت اگلے سال بڑھ جائے۔ ہر سال تو ہم کے جی کے اسٹوڈنٹ نہیں رہیں، اگر ہمارا بچہ 10 سال تک ایک اسکول میں جائے اور اس کی تعلیم اور ایجوکیشن میں کوئی فرق نہیں آئے، آپ پورے سسٹم کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ پورے اسکول کو کہتے ہو کہ میرا بچہ جونیئر کے جی میں آیا تھا تو بھی اسے الفابیٹ یاد تھا، سینئر کے جی میں آیا تو بھی الفابیٹ یاد ہے، آج پہلی میں چلا گیا پھر بھی اسے الفابیٹ یاد ہے، سیکنڈری میں آ گیا لیکن کیا چینج نہیں ہوا۔ آپ پورے اسکول کو کہتے ہو کہ کیا ہو گیا بھائی، یہ بچہ تو جونیئر کے جی میں تھا تو بھی اسے الفابیٹ تھا، ابھی تو کچھ ترقی ہونی چاہیے، نہیں ترقی ہونی چاہیے، فرسٹ میں جانے کے بعد، سیکنڈ میں جانے کے بعد، تھرڈ میں جانے کے بعد کچھ چینجنگ و بدلاؤ آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ ہر سال محرم میں کوئی ہم سے نہیں سوال کرے گا کہ پچھلے سال کے محرم میں جو معرفت حسین تھی، اس سال وہ معرفت حسین بڑھی یا نہیں بڑھی، اور اگر نہیں بڑھی تو کیوں نہیں بڑھی؟ ان کی عطا میں کوئی کمی تھی، ان کے کرم میں کوئی کمی تھا؟ نہیں، ان کے کرم میں کہاں کمی ہوگی، کمی ہمارے وجود میں ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی۔ میں قرآن سے مثال لوں، جب بارش آسمان سے آتی ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ، بارش دریا پر بھی بہتی ہے، سمندر پہ بھی گرتی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے جو برتن ہوتے ہیں اس پہ بھی رکھتی ہے۔ قرآن نے بڑی حسین مثال دیا ہے، انشاءاللہ اگر کبھی وقت رہا تو میں تفصیل سے اس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، جہاں قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، عجیب مثال دیا ہے قرآن نے، کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، جب آسمان سے بارش نازل ہوتی تو جس کا جتنا ظرف ہے، جتنی کیپیسٹی ہے وہ لیتا ہے، اور اس کے بعد جب بھر جاتی ہے وہ ظرف برتن، اب آپ دیکھ لیجئے دریا کا ظرف زیادہ ہے، کیپیسٹی زیادہ ہے، سمندر میں کیپیسٹی اور زیادہ ہے، ندی میں کیپیسٹی کم ہے، پھر اسی طرح اگر آپ ڈرم رکھو، پتیلی رکھو تو اس کی کیپیسٹی کم ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ، جب بارش نازل ہوئی تھی تو بارش نے دریا پر الگ کرم کیا تھا، سمندر پہ الگ کرم کیا تھا، برتنوں پہ الگ کرم کیا تھا؟ کہا نہیں، بارش تو آسمان سے نازل ہوئی، جس کے اندر جتنی کیپیسٹی تھی اس نے اتنا لیا۔ محرم میں معرفت کی بارش آسمان کربلا سے نازل ہو رہی ہے، اپنی ظرفیت کو بڑھا لو تو حسین ایک رات میں حر بنا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ تو زندہ باد۔
زندہ آباد مردہ آباد۔ مرحلہ بہت اہم ہے میرے دوستو عزیزو، خدا کی قسم بہت اہم مرحلہ ہے، مجھے سوچنا پڑے گا، مجھے غور کرنا، میں آپ کی بات نہیں کروں، میں اپنی بات بھی کروں، مجھے سوچنا پڑے گا اتنے سالوں سے اگر مجلس پڑھ رہا ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، میرے اندر کوئی بدلاؤ آیا یا نہیں آیا، میرے اندر کوئی چینجنگ آئی یا نہیں آئی۔ حسین ابن علی تو لا علاج مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ حسین فقط ہمارے جسم کا علاج نہیں کرتے، حسین ہماری روحوں کا بھی علاج کرتے ہیں۔ جب جسمانی بیماری ہوتی ہے ہم مولا کے حرم کے پاس نہیں آتے، ہم مولا کی زری کے پاس نہیں جاتے، ہم مولا کے عالم کے پاس نہیں آتے، ہم نہیں کہتے اے میرے مولا مجھے شفا دے دو، اے میرے مولا میرا علاج کر دو، میں کہاں جاؤں میرے مولا، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ تو جب جسم بیمار ہو تو مولا سے مانگتے ہو، تو جب روح بیمار ہو تو پھر مولا کی خدمت میں کیوں نہیں آتے؟ اے میرے مولا میرے اندر حسد بہت زیادہ ہے، یہ ختم ہو جائے، اے میرے مولا میرے اندر تکبر بہت زیادہ ہے، یہ ختم ہو جائے، اے میرے مولا میرے اندر دنیا پرستی بہت زیادہ ہے، یہ ختم ہو جائے، اے میرے مولا میں نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے کی بیماری میرے اندر ہے، یہ ختم ہو جائے۔ یہ نہیں مانگو گے حسین ابن علی سے، یہ مانگنا پڑے گا۔ اور حسین نے علاج کیا ہے، خدا کی قسم علاج کیا ہے۔ ایک مرجع وقت گزرے ہیں جن کا نام سید آیت اللہ احمد خانساری، شاید بزرگوں نے نام سنا ہو مرحوم بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، بچوں نے اور جوانوں نے تو شاید نہیں سنا ہوگا، لیکن بزرگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ بس جوانوں کے لیے اتنا عرض کر دوں، آغا بروجردی وہی ذات کا نام ہے کہ اگر آپ قم جاؤ گے تو قم میں حرم معصومہ میں مسجد بالائے سر ہے نا، اس کے اٹیچ اور ٹچ میں ایک مسجد ہے جس کو کہا جاتا ہے مسجد اعظم۔ مسجد اعظم میں درس خارج ہوتا ہے، اس مسجد کو آیت اللہ بروجردی نے بنوایا تھا۔ آج وہ مسجد اتنی بابرکت ہے کہ سالوں سے اس میں مجتہد بنائے جا رہے ہیں، بیٹھایا جا رہا ہے اور درس خارج ہو رہا ہے۔ آیت اللہ بروجردی کے بعد جو مرجع وقت ہوئے ان کا نام آیت اللہ سید احمد خانساری۔ آیت اللہ سید احمد خانساری کے پاس ایک جوان آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ آغا دیکھیں کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، دو تین بھائی اچھے ہیں، ایک بھائی برا نکل گیا، اچھی خاندان ہو، ماں باپ متدین ہو، اور تین چار بھائیوں میں ایک خراب نکل جائے تو خاندان کا نام خراب ہوتا ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں جیسے ہم سب نمازی ہیں، ہم سب مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارا یہ بھائی بھی آنے لگے۔ وہ آیت اللہ سید احمد خانساری کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آغا میرے چار بھائی ہیں مجھے ملا کر، ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے وہ چھوٹا بھائی بہت ہی بری عادتوں میں پڑ چکا ہے، اس نے گناہ شمار کرنے شروع کیے کہ کون کون سے گناہ میرا بھائی کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یوں گناہ کسی کے مت بتاؤ، یہ تو بیچارہ علاج کروانے گیا تھا تو بالکل جیسے ڈاکٹر کو بیماریاں بتائی جاتی ہیں اس وجہ سے اس نے گناہ گنوانے شروع کیے، وگرنہ ہم بیٹھے اور دوسروں کے گناہ، یہ مرحلہ نہیں ہے۔ اس نے آ کر آیت اللہ سید احمد خانساری سے کہا آغا میرا بھائی بیمار ہے، میرا بھائی مریض ہے، روحانی بیمار ہے، روح بیمار ہے، یہ گناہ، اس نے اتنے گناہ گنوائے۔ تو آیت اللہ سید احمد خانساری نے فرمایا مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں کیا کروں؟ کہا آغا آپ بلائیے، نصیحت کریے، واعظ کریے، کچھ سمجھائیے، وہ چینج ہو جائے، بدلاؤ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ میں آپ کی خدمت میں جوانوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس پورے واقعے کو انشاءاللہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سارے گناہ گنوا دیے، آغا نے فرمایا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا آغا آپ بلائیے، نصیحت کریے، واعظ کریے، آپ خدا کے خاص بندے ہیں، آپ کی زبان میں تاثیر ہے، آپ اگر نصیحت کرو گے تو اس کے دل پہ بیٹھے گی۔ آغا نے فرمایا دیکھو جتنے گناہ تم نے اس کے گنوائے ہیں نا، ان کے بعد میری نصیحت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہے بعض مریضوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ جواب دیتے کہتے نہیں بھائی اب یہ کنٹرول کے باہر ہے، اب اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے۔ آغا نے فرمایا کہ جتنے گناہ تم نے بتوائے اس کے بعد میری نصیحت کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے کبھی کبھار انسان اتنا دور چلا جاتا ہے کہ نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لو تاریخ کربلا میں
سرکار سید الشہداء نصیحت فرما رہے ہیں، سرکار سید الشہداء خطبہ دے رہے ہیں، لیکن لوگ حضرت کا خطبہ نہیں سن رہے ہیں۔ حتیٰ قرآن نے بھی پیغمبر کو فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، اے میرے حبیب آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ مردے سے مراد وہ مردے نہیں ہیں جو قبروں میں رہتے ہیں، بلکہ مردوں سے مراد وہ زندے ہیں جن کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ قرآن نے کہا ان مردوں کو آپ کے کانوں کی آپ کی آواز نہیں جا سکتی، آپ نہیں انہیں سمجھا سکتے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، آقا نے فرمایا نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا آقا خوش تو کریے، کہا ایک میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، جہاں آپ بیٹھے ہو مبارک جگہ پر، خدا کی قسم جب بھی کوئی فرش مجلس پہ آتا ہے اس کی نسبت مایوس مت ہونا، یہ مت کہنا تم نہیں سدھرنے والے۔ یہ جو کبھی کبھار جملہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، ارے کیا فائدہ تمہارا مجلسوں میں، نہیں فائدہ ہے، اس کے اندر ایک نور ہے۔ یہ فرش مجلس پہ آ رہا ہے یوں ہی نہیں آ رہا ہے، ہر کوئی نہیں آتا، وہ آ رہا ہے، اس کا مطلب اس کے وجود میں ایک نور ہے، اس کے وجود سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میں نے ایک بہت بڑے مرجع وقت سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ جو فرش مجلس پہ آئے اس سے مایوس مت ہویا کرو، کیونکہ یہ فرش مجلس پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب آج نہیں تو کل نجات پا جائے گا، کیونکہ یہیں سے تو اس کو سدھرنا ہے، یہیں سے تو اس کے اندر چینجنگ آنی ہے، یہیں سے تو اس کے اندر بدلاؤ آنا ہے۔ کبھی کبھار ہم لوگ آ کر دروازہ بند کرتے ہیں نا، نہیں تم کو کیا ضرورت ہے، نماز نہیں پڑھتے مجلسوں میں کیوں آتے ہو، روزہ نہیں رکھتے، ارے بھائی یہیں سے تو اس کو سدھرنا ہے۔ ایک چیز اس کے اندر اچھی ہے اس کو بھی آپ بند کرو، نہیں کیا ضرورت ہے، نہیں یہاں آنے دو نا، اس کو یہاں آنے دو، یہاں پہ بیٹھے گا جہاں انبیاء بیٹھتے ہیں، جہاں ملائکہ بیٹھتے ہیں، جہاں ائمہ بیٹھتے ہیں، پاک فضا میں بیٹھنے دو، روح کی غلاظتیں دور ہو جائیں گی۔ کب کون حر بن جائے کسی کو نہیں پتا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ حسین کا در ہے، آپ کو بند کرنے کا پاور کسی نے نہیں دیا ہے، کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ باب الحسین کو بند کرے۔ حسین نے دروازہ کھلا رکھا ہے، شب عاشور حسین نے نہیں بند کیا، روز عاشور حسین نے نہیں بند کیا، عصر عاشور حسین نے نہیں بند کیا۔ حسین نے کہا کہ نہیں اب عصر عاشور کے بعد کوئی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کے ہاں کم پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تاریخ پڑھی جاتی ہے کہ جناب حر آئے، بہت سے لوگ آئے، حتیٰ 2 لوگ تو عصر عاشور کے وقت مولا کے ساتھ آئے ہیں۔ معلوم ہے حسین نے دروازہ کسی کے لیے نہیں بند کیا ہے، حسین کا دروازہ کھلا ہے۔ کشتی کبھی ڈوبنے نہیں دیتی، اگر کوئی آئے تو کشتی کہتی آ جاؤ۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک راستہ مجھے پتہ ہے، ایک راستہ پتہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آدمی خوش ہو گیا کہ ایک راستہ آگا، کون سا ہے؟ کہ دیکھو ایک راستہ، میرے جوانوں اپنی قسمت پہ فخر کرو، اپنی قسمت پہ افتخار کرو۔ یہ واقعہ میں اس وجہ سے سنا رہا ہوں تاکہ تم نا امید مت ہونا، فرش مجلس پہ بیٹھے ہو تو نا امید مت ہونا، گناہ نے تمہیں دور کر دیا ہے لیکن حسین کے در پہ ہو، آج اگر ارادہ کر لو گے آج حسین تمہیں گناہوں سے نکال لیں گے، آج نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا ایک علاج ہے، ایک علاج۔ کہا کیا علاج ہے؟ کیسے کربلا لے جاؤ، ایک مرجع وقت کا علاج بتا رہا ہوں، کیسے کربلا لے جاؤ۔ کہا آغا وہ کربلا کیسے جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ عزاداری نہیں کرتا، اس کو کربلا تک لے جانا کوئی معمولی بات ہے ایسے آدمی کو کربلا تک لے جانا؟ کہا کربلا لے جاؤ، کیسے بھی کر کے وہاں مولا کی زری کے پاس کھڑا کرنا اسے، اور اس سے کہنا سینے پہ ہاتھ رکھے اور 3 مرتبہ ایک جملہ کہے، صلی اللہ علیہ یا مظلوم، صلی اللہ علیہ یا مظلوم، صلی اللہ علیہ یا مظلوم۔ اگر یہ جملہ کہتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا تو سمجھنا اب بھی اس کے اندر نور ہے، واپس آ سکتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے بات توجہ فرمائی یا نہیں؟ اگر حسین کا نام سن کر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے تو سمجھنا ابھی بھی خدا بار بار تمہیں بلا رہا ہے، مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا، آ جاؤ۔ لیکن بہت دیر رکو مت، وہاں پر وادی ظلمت میں بہت دیر رکا نہیں جاتا ہے، اندھیرے میں اور گناہوں کی محفلوں اور مجلسوں میں زیادہ دیر نہیں رکا جاتا ہے، نکل آؤ وہاں سے۔ کہ اگر یہ کہے 3 مرتبہ اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھوں گا کہ اس کے اندر زندگی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں زندگی ہے نہیں ہے، وہ ڈاکٹر چیک کرتے ہیں نا، کہ پلس چل رہی ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر حسین کا نام سن کر آنسو نکل آئے تو اس کا مطلب ابھی واپسی کا امکان ہے۔ اگر آنسو نہ نکل پائے تو سمجھنا مردہ ہو گیا ہے، تو سمجھنا مردہ ہو گیا ہے۔ کل آیا گیا
کیسے کر کے یہ گھر والے بیچارے کربلا پہنچائے ہوں گے یہ جانتے. وہاں کھڑا کیا، کہا 3 مرتبہ کا صلی اللہ علیہ یا مظلوم، صلی اللہ علیہ یا مظلوم. کہ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا صلی اللہ علیہ یا مظلوم، حسین کا نام ہی ایسا ہے کہ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور اس نے ایک جملہ زری کی جانب مخاطب کر کے کہا میرے مولا مجھے نہیں پتہ مجھے کون لے کر آیا ہے، بس مجھے اتنا پتہ ہے اب جب آ گیا ہوں تو مجھے واپس جانے مت دینا. یہ بھائی جب لوٹ کر آیا کربلا سے ایران سید احمد خانساری کے پاس، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آغا ہم لے کے گئے اور تیسری مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا. آغا نے فرمایا کہ اب لے آؤ، اب میں اسے واعظ و نصیحت کروں گا. تو اس بھائی نے کہا آغا اب ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو فرما رہے ہیں جس کا علاج حسین کر دیں پھر اسے کسی معالج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. حسین نے اس کے اندر اتنی چینجنگ، اتنی تبدیلی کر دی ہے کہ اب پہچان ہی نہیں پاتے ہم کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے. مطلب سمجھ رہے ہو میرے دوستو عزیزو، یہی ہجرت میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. خدا کی قسم آپ ارادہ کرو، بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمت کو، آپ ارادہ کرو حسین ابن علی آپ کی نجات کے لیے آج بھی تیار ہے. آج بھی حسین کی آواز گونج رہی ہے، آج بھی حسین پکار رہے ہیں کسی نجات چاہیے میں تیار ہوں. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو حسین نے کیسے کیسے لوگوں کو نجات دیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو نجات دیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس راہ نجات میں حسین نے اپنا خون جگر بہایا. آپ زیارت اربعین میں پڑھتے ہو نا، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادُكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ بَذَلَ مُحْجَتَهُ. حسین نے اپنا خون جگر بہا دیا تاکہ امت نجات پا سکے، تاکہ لوگ راہ راست پہ آ سکیں. حسین نے ایک دن میں اپنا پورا گھر اجاڑ دیا، پورا بھرا گھر دے دیا راہ خدا میں، صرف اس لیے کہ دین کو ظلمتوں سے نکال کر اجالوں میں لایا جا سکے. معمولی مرحلہ نہیں ہے میرے دوستو عزیزو. حسین نے کیسی کیسی شہادتیں کربلا کے دشت میں پیش کی ہیں، آپ ذرا غور کر سکتے ہو. آخر حسین کے لیے کتنا سخت تھا قاسم کو اذن جہاد دینا. آپ جا کر مقتل دیکھو نا تو مقتل میں ملتا ہے جب مولا قاسم آئے ہیں اجازت مانگنے کے لیے تو سرکار سید الشہداء نے فرمایا قاسم تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو. روایت کا جملہ ہے کہ قاسم مولا کے ہاتھوں کو چومنے لگے، ابھی جب مولا نے اجازت نہیں دیا تو مولا کے پیروں کو چومنے لگے. اور پھر اس کے بعد جب مولا نے کہا نہیں قاسم تمہارا نام بھی ہے فہرست شہداء میں، اور تمہارا نام کیا بلکہ تمہارے بھائی علی اصغر کا نام ہے. بس ارباب ادا یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ قاسم سب کچھ بھول کر ایک جملہ مولا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا میرے بھیا اصغر کا نام بھی ہے. کہاں قاسم تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی ہے. کہا آقا میرا بھیا تو 6 مہینے کا ہے، وہ کیسے میدان قتال تک جائے گا. اے میرے آقا کیا یہ اشقیاء خیمے تک چلے آئیں گے؟ بس ارباب ادا مولا نے فرمایا نہیں قاسم میں اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے اور تیرے سے شعبہ لگے گا. بس ارباب اعضا ہاتھوں کو جوڑ کر اتنا کہوں گا اے مولا قاسم جب آپ نے سنا کہ اصغر کی شہادت واقع ہو جائے گی تو آپ نے فوراً مولا سے پوچھ لیا آقا کیا لعین خیموں تک چلے آئیں گے؟ یعنی یہ آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ کوئی زینب کے خیمے تک آ جائے. اے جناب قاسم ذرا شام غریبہ اٹھو تو صحیح. ارے وہ اشقیاء کا مجمع ہے، علی کی بیٹی ہے، اللہ اللہ سیدانیہ نرغہ عادہ میں گری ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، خیمے پہ خیمے چلائے جا رہے ہیں. بیبیاں ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جاتی ہیں، اور جب سارے خیمے جل گئے ایک خیمہ بچا. ارے سیدانیوں نے زینب سے کہا بی بی اب کیا کرے، اب اس کے بعد کوئی خیمہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ ردا بھی نہیں ہے، آپ بتاؤ کیا کرے، ان خیموں میں جل کر مر جائیں یا یوں ہی باہر
باہر نکلے۔ اللہ سید سجاد کا امتحان، زینب آئی ہے بازوؤں کو ہلایا، اے میرے لال سید سجاد، ارے امام وقت میرے لال ذرا بتاؤ تو صحیح، سارے خیمے جلا دیے گئے، ہم کیا کریں؟ کاپو بھی اماں خیمے سے باہر نکل جاؤ۔ ایک جملہ فرمایا زینب نے، سید سجاد خیال رہے میرے لال، تیری پھوپھی بے ردا ہے بطر باب ازا۔ امام نے فرمایا نہیں پھوپھی اماں نکلنا واجب ہے، زینب نکل آئی، لیکن اللہ اللہ ایک جملہ کہوں گا باب ازا، جو زینب اگر نانا کی مزار پر جاتی ہو تو معصوم پردہ کرتے ہو، مولائے کائنات چراغ بجھا دیتے ہو۔ اللہ کربلا کے دشت میں وہی زینب ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، زینب نکلی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشوف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو مومنین بیٹھ نہیں سکتے زمین پر، ان کے لیے باہر یہاں پر نظر کا اہتمام ہے، وہ ٹیبل اور کرسی پہ بیٹھ کر نظر چکھ سکتے ہیں۔ ماتم حسین۔